اور ناظرین، آج کا اہم قومی اسمبلی کا اجلاس اور بڑی تقاریر ہوئی جہاں پر 9 مئی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور حنیف عباسی صاحب سجیسٹ یہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ معافی مانگ لیں اور پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں. حنیف عباسی صاحب خود سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جائیں گے اور ان کو معافی دلوا دیں گے، کیونکہ 9 مئی وہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور تمام جو وعدہ معاف گواہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. سو معاملات جو ہے ایک طرف چیمگوئیاں چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق اور جوائنٹ سیشن جو کہ اگلے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بلایا جائے گا، اس میں کیا ہوتا نظر آئے گا. حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا کوئی سرپرائز دے سکتی ہے پھر آنے والے ٹائمز میں، اور جو کہ کچھ دنوں بعد ہی تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں سے متعلق آئے گا، وہ کتنا بڑا بوم شیل ثابت ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعتزاز احسن صاحب جوائن کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اعتزاز صاحب، سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق جو اتنی اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اعتزاز صاحب کہیں نہ کہیں یہ معاملہ دفن ہو گیا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آخری حد تک ضرور جائے گی؟ نہیں، حکومت آخری حد تک ضرور جائے گی. حکومت کو بڑی پریشانی ہے، بہت پریشانی، اور ایک تو بہت ہی بڑی پریشانی ہے جس طرح کسی حکومت کو نہیں رہی، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں. بس نواز شریف سمجھتا ہے، جس طرح میاں نواز شریف سہما ہوا ہے. یو لک ایٹ ہز باڈی لینگویج، لک ایٹ دا باڈی لینگویج آف شہباز شریف. They are really frightened of the Form 45 coming to surface. اب وہ کسی نہ کسی عدالت میں منگا لینی ہے. اب نواز شریف کی اگر فارم 45 آئے اور اس میں یہ دیکھا جائے جو کہ دیکھا کیا، جو کہ جب انہوں نے فارم 45 اس پہ لگائیں ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن کی، جی، تو دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے، جن کو کاٹ کے اوور رائٹنگ کر کے 24 کے آگے 11 لگا کے 1024 کیا ہوا. تو یہ سارا چیز، اور پھر اسی طرح نواز شریف جس کو 19,000 ووٹ ملے تھے اس کو 1 لاکھ سے اوپر لے گیا. آپ سوچ سکتے ہو کہ کوئی بھی کہ آن چودھری کو 1.25 لاکھ ووٹ مل جائے، میاں صاحب سے بھی زیادہ لاہور میں، میاں صاحب سے بھی زیادہ. صاحب سب کچھ لوگ بھی بڑا دیکھ رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب یہ ویب سائٹ پہ بھی جس طرح کی انہوں نے نمبرز کی یہ فوجری، اور جس کو آپ نے کہا کہ ایک فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، بٹ ابھی تک کوئی ایکشن بہرحال، اور اس ملک میں یہ توقع کرنا کہ شاید کلپریٹس کو کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، یہ بھی بڑا ناممکن صحیح نظر آ رہا ہے. بٹ لائک یو سیڈ کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے پریشان ہیں. کچھ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب، اور جو ہم نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی ممکنہ اگر ایکسٹینشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو میاں صاحب شاید کسی بھی مس ایڈونچر کو اوائڈ کرنے کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس طرف نہ جایا جائے. دیکھو، اس طرف اگر گئے نا، یہ ساری جوڈیشری نے ان کے خلاف ہو جانا. اب اس وقت قاضی کے ساتھ کوئی جج بھی نہیں ہے، جو اس کے ساتھ 2 بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب بہت ہو گئی آپ، اور یہ جو ملاؤں نے کر دیا ان کے ساتھ تو وہ تو بالکل ہی لاسٹ آل ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی. میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارے کولیگز ہیں، یہ ہمیں اور لوگ تو جا کے باتیں کر کے اور پھر بتاتے ہیں کہ میں اس کے جج کے پاس گیا اور اس کے پاس جا گیا. میں تو کسی کو نہیں بتاتا تھا، بٹ یہ باتیں ان کی پتہ لگتی ہے. دیر موڈ از چینج. دس از اے ڈفرنٹ جوڈیشری. یہ جو 6 ججز ہیں، یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، they are the champions of the judiciary. لوگ اب کارنیلیس مانگتے ہیں. بٹ اعزاز صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ نے 6 ججز میں سے ایک جج کے خلاف ابھی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا فیصلہ بھی دیکھا ہے. ان کی ڈگری کے حوالے سے جس طرح سے معاملہ سرفیس کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے اور باقیوں کو بھی ایک میسج دیا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی حماقت کی ہے نا گورنمنٹ نے، اتنی بڑی حماقت کہ سارے ججز کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے. اتنی بڑی حماقت کی ہے جو جہانگیری کے ساتھ کی. جہانگیری از ناٹ جسٹ کہ وہ از اے گڈ جج اینڈ از اے
very decent judge, he's very he's a likable judge among the bar. बार में कोई भी सोच का हो, पीपल्स पार्टी के सोच का हो, वो नून के सोच का हो, they like him. अब उस वो जहांगीरी पहले बाहर की पॉलिटिक्स में भी रहा है. अब जहांगीरी को इसने जो ह्यूमिलिएट किया है, और वो प्रोफेसर रियाज की जो बात निकल आई, सिंडिकेट ने ठीक है उसकी फिर भी किया है डिग्री उसको कहा है कि ये मनसूख, वो डिग्री भी बिल्कुल वैलिड है और वैलिड डिक्लेयर होगी, और ये सिंडिकेट के 2-4 बंदे भी will get feel the penal consequences of their action. आप देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? हाँ, मैं ये जुडिशरी और पुरानी जुडिशरी नहीं देख सकता, देख रहा जिसको ख्वाजा आसिफ डरा धमका दे. ये 6 जजेस जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, ये रेड लाइन होती थी, ये क्रॉस कर गए हैं. दे आर ए डिफरेंट मूड, और उस पे उनको जहांगीरी का एक जाली के 40 साल बाद उसकी डिग्री का उसी दिन निकलना था जिस दिन वो खत में दस्तखत करता है 6 जजों के. वो जजेस हमारे से बाहर नहीं, हमारी बरादरी है. ये जज अब जजेस को, और जज जब तक एक नहीं हो जाते, जब तक एक नहीं हो जाते उनकी बचत ही कोई नहीं. अब सिंध कोर्ट, आप एक चीज देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने काजी फैज ईसा ने ये जजेस का 6 जजेस का लेटर हर चीज चारों चीफ जस्टिस को भेजा, और चारों चीफ जस्टिस को ये हिदायत की कि आप अपना फुल कोर्ट बुला के और बताएं लोगों की क्या ओपिनियन है. चारों चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुलाया, और चारों चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट दी कि ये हमारे तो यूनानिमस ऑल जजेस, दैट इज ऑल 42 और 48 ऑफ लाहौर, राइट, all 36 or something, कोई 125 जज, each one said कि हमारे पे ये प्रेशर डालते हैं, हमारे पे ये जजमेंट लेते हैं, और हमारे नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और वहाँ सेशंस जजेस, उन चंद सेशंस जजेस से भी पूछा गया, उन्होंने कहा सबके साथ ये कर रहे हैं. तो अब अगर जुडिशरी ने इतना मतलब बर्निंग पॉइंट पे जब आया हुआ है, इस इशू को इस वक्त अगर नहीं उन्होंने यकजा होके लेना, तो फिर तो गुलामी है. एब्सोल्युटली. और आप समझते हैं कि ये एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पे ही अब सामने आ रही है, पुरानी वाली जुडिशरी नहीं है. नाज़रीन, शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं.